ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک اور قربانی کا اہم مسئلہ بیان کرنا ہے، اور اس حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے. وہ ہم سمجھ گئے، جان گئے. لہٰذا اب یہ جاننا ہے کہ قربانی کی جو کھال ہے، جانور کی جو جلد ہے، کھال ہے، اس کا کیا حکم ہے. یہ کھال کسے دینی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اوپر بڑا جھگڑا ہے اور اس کشمکش میں مومنین رہتے ہیں کہ اس کھال کا کیا کرنا چاہیے. تو آئیے اس مسئلے کو بھی ہم وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یستحب التصدق بجلد الاضحیۃ ویکرہ اعطاؤہ اجرۃ للجزار ویجوز جعلها مصلی ویشتری بہ متاع البیت. کہتے ہیں قربانی کرنے کے بعد جانور کی جو جلد ہے، یعنی جانور کی جو کھال ہے، مستحب یہ ہے کہ اس کو بھی آپ غریب کو عطا کر دیں، صدقہ کر دیں. یعنی اس کو کسی غریب کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، ضرورت مند کو آپ پہنچا دیں. یہ مستحب ہے، دینا واجب نہیں ہے کسی غریب کو، لیکن اگر آپ دیں گے تو بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے. تو جانور کی کھال بھی آپ ضرورت مندوں تک پہنچا دیں. اس کی تقسیم نہیں ہے، گوشت کی طرح اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا. کسی ادارے وغیرہ میں دینے سے بہتر یہ ہے، مستحب ہے، جانور کی کھال آپ غریب و فقیر اور محتاج کو دے دیں. اور اگر وہ کھال نہیں لیتا تو کھال کو بیچ کر کھال کی رقم آپ اسے دے سکتے ہیں. یہ مستحب ہے. لیکن مکروہ ہے کہ آپ جانور کی کھال کو ذبح کرنے والے کو، یعنی قصاب کو، اجرت کے طور پہ دے دیں. اگر ذبح کرنے والا محتاج ہے، غریب ہیں، تو اسے دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کے طور پہ آپ نہ دیں. اجرت کے طور پر دینا یہ مکروہ ہے. وَيَجُوزُ جَعَلُهَا مُصَلَّى أَيُشْتَرَى بِهِ مَتَاعُ الْبَيْتِ. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کا مصلی بنا سکتے ہیں، جا نماز بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر نماز پڑھیں آپ، یا پھر یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بیچ کر آپ اپنے گھر کے سامان بھی اسی سے خرید سکتے ہیں. جو گھر کے سامان ہیں آپ بیچ کر، آپ نے قربانی کی ہے تو آپ اس کو بیچ کر، آپ اس کے کھال کو بیچنے کے بعد اس کی جو رقم ہے اس سے اپنے گھر کے سامان خرید کر اس کو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. تو تین باتیں ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ جو جواز والا پہلو ہے، ایک مستحب والا پہلو ہے، اور ایک مکروہ والا پہلو ہے. اگر مستحب والا پہلو ذکر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ غریب کو دے دیں یا اس کی رقم غریب تک پہنچا دیں. مکروہ والا پہلو یہ ہے کہ آپ کھال کو اجرت کے طور پر قصائی کو دے دیں. اور جواز والا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے مصلی بھی بنا سکتے ہیں یا اس کو بیچ کر گھر کا سامان بھی آپ خرید سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.